अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तमाम लोगों के लिए बड़ी ही खुशी और मसरत का मौका है कि आज हमारा यहाँ पर जुड़ना सिर्फ़ कुरान की निस्बत से हुआ है। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसा फ़ातिमा में पढ़ने वाले जो मकतब में पढ़ने वाले जो तलबा हैं, इनमें से 22 तलबा कुरान मजीद को शुरू करने वाले हैं। ये हम तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि हमारा यहाँ पर जुड़ना कुरान की निस्बत से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा और 18 तलबा ऐसे हैं जिन्होंने पारे अम मुकम्मल किया है और हज़रत वाला के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह कुरान मजीद हासिल करने का वो शर्फ भी पाएंगे। मैं इस नूरानी और इरफ़ानी मजलिस को शुरू करने के लिए हमारे मदरसे के उस्ताद हाफिज़ मोहम्मद इखलास साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ, क़िराअत कलाम पाक के ज़रिए से इस मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। वअन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्वद्दक़ वअकुम
من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. قرأت کلام پاک کے بعد ہدیہ درود السلام کا نذرانہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے میں مدرسے کے طالب علم حمید الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعتیہ پاک کے چند اشعار پیش فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات سچ ہے حقیقت یہی ہے نبی آپ کو میں نے دیکھا نہیں ہے نہ دور محمد میں پیدا ہوا میں نہ ساتھی سفر کا کبھی بن سکا میں نہ آقا کی آواز تک سن سکا میں نہ غزوات میں مشرکوں سے لڑا میں نہ ہجرت کی لذت ہوئی مجھ کو حاصل نہ ہو پایا انصار کی صف میں شامل. نبی آپ جس لمحے غاری ہرا میں کوئی ذات راہ بھی نہ پہنچا سکا میں مگر سچ ہے یہ بھی قسم ہے خدا کی محبت مجھے آپ سے ہے نبی جی. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے آپ کے گھر سے در سے محبت سفر سے محبت حضر سے محبت مجھے آپ کے ہر پہر سے محبت ہر ایک راستے راہ گزر سے محبت وہ ایمان شق القمر سے محبت زخن سے دفن سے نظر سے محبت نبوت کی جس نے گواہی دیا کا ہاں اس گو سے اس حضر سے محبت یہ بے ڈھنگ سی میری محبت کا تحفہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی راستہ کیا اس کی اجابت کا ہے کوئی راستہ. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم. ماشاءاللہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طالب علم کو بہترین نعت خواں بنائیں. ماشاءاللہ بہت اچھے نعتیں پڑھتا ہے بچہ. اللہ تعالیٰ دین کے لیے اس بچے کو قبول فرمائے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں آج کی ہماری یہ مجلس قرآن مجید سے منسلک ہے. الحمدللہ ہمارے اس مدرسے میں فی الوقت
120 طلبہ زیر تعلیم ہیں، اور اب تک تقریباً 9 سالوں سے جب سے ماشاءاللہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اس کے بعد سے دیکھا جائے تو الحمدللہ 38 طلبہ نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ مکمل کیا ہے۔ ان میں سے 9 لڑکیاں تھیں، 9 بچیاں تھیں، اور 29 لڑکے تھے، جن میں سے کچھ کو آج دعوت دی گئی ہے۔ صرف قرآن کی نسبت سے الحمدللہ کچھ بچے ہمارے آئے بھی ہیں۔ تو اب یہ سلسلہ شروع چل رہا ہے، بہت سارے بچے 3rd ایئر میں 4th ایئر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ اب جو آپ حضرات کے سامنے یہ طلبہ ہیں، جو 22 طلبہ قرآن مجید کو شروع کر رہے ہیں، آپ حضرات کی اور صدر محترم دامت برکاتہم کی دعاؤں سے، اس سے پہلے ہمارے اساتذہ کی خواہش بھی تھی اور میری خواہش بھی تھی کہ جو طلبہ یہاں پر دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کا ایک نمونہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں، حضرت والا اس کی اصلاح ضرور ہمارے لیے فرمائیں گے۔ تو 4 طلبہ ہیں یہاں پر جو الگ الگ مختلف پاروں سے آپ حضرات کے سامنے کچھ پڑھ کر سنائیں گے، جس سے آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر کیسی تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں حضرت والا کی اجازت سے ان بچوں کو پڑھنے کا حکم دیتا ہوں کہ یہ بچے آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک کریں گے، جس سے معلوم ہوگا کہ الحمدللہ یہاں پر جو تعلیم دی جا رہی ہے، اگر غلطی ہے تو انشاءاللہ ضرور حضرت والا جو اصلاح کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے اور اس کو صحیح کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ میں محمد فرحان، عماد پٹیل، محمد زاہد اور عائشہ اسراء، ان 4 بچیوں کو دعوت دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب عليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, इन तलबा ने आप हजरात के सामने तिलावत कुरान पाक का एक मुजाहरा पेश किया। ये ना समझें कि फ़कत इन बच्चों को रटाकर यहाँ पर लाकर बिठा दिया गया। जो भी बच्चे कुरान पढ़ने वाले हैं, जिसको भी आप बताएंगे वो बच्चा हर अल्हम्दुलिल्लाह इसी नहज पर कुरान पाक की तिलावत करेगा। अब इसके बाद हज़रत वाला इस्लामी फरमाएंगे, और उससे पहले ये जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो हमारी अहम मजलिस थी बिस्मिल्लाह खानी की, मैं हज़रत वाला से पूरे अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला इन तलबा की बिस्मिल्लाह खानी फरमाएं। जो 22 तलबा पूरे नाज़रा शुरू करने वाले हैं, पर हम ख़त्म हो गए इनका, अभी शुरू हो गया। अच्छा, नूरानी ख़ैदा ख़त्म कर दो, शुरू करें। पढ़ो तमाम जो बैठी पढ़ने वाले तलबा, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ शुरू में वो तुम्हें पढ़ो। हाँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर
وبك نستعين يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما सूरतुल फातिहती मक्किया पढ़ देकर सूरतुल फातिहती बोलो मक्किया अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم सूरत उन्नास मक्किया कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. اور یہ 22 طلبہ پورے نورانی قاعدہ ختم کر کے پارے ہم قرآن شروع کیے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. بند کر لو کتاب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، عزیز طلبہ اور طالبات، ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہماری اس مسجد میں، فاطمہ مسجد میں، جو فاطمہ مدرسہ چل رہا ہے، اس میں طلباء نے اور طالبات نے ماشاءاللہ نورانی قاعدہ ختم کر کے ناظرہ قرآن شروع کیا ہے. اساتذہ کی تمنا تھی اور ان کی دلی آرزو تھی کہ آپ حضرات کے سامنے ان بچوں کی بسم اللہ خوانی کی جائے. انشاءاللہ ابھی اما پارہ جو قرآن مجید کا 30واں پارہ ہے وہ شروع کر رہے. آسانی کے لیے بچوں کے پڑھنے کے لیے قرآن سے پہلے قرآن کا جو آخری پارہ ہے، جسے اما پارہ کہتے ہیں، پارے عام کہتے ہیں، اس کو جو ہے شروع میں دیا جاتا. جو نورانی قاعدے میں قاعدے پڑھائے گئے، قوانین اور اس کے پڑھنے کا ڈھنگ اور رنگ ان کو سکھایا گیا ہے، اس کا اجرا جو ہے اما پارے میں کیا جاتا ہے. جب اما پارے میں بچے اچھی طرح پڑھنے والے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز باقی جو 29 پارے ہیں، الف لام میم سے لے کر 29ویں پارے کے آخر تک ان کو پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرات علماء کرام نے، بزرگان دین نے جو ہے قرآن مجید کے شروع کرنے سے پہلے قرآن مجید ہی کی مشق کے لیے قرآن مجید کا 30واں پارہ، جسے اما پارہ کہتے ہیں، نورانی قاعدے کے بعد میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. بہرحال طلباء سے اور طالبات سے گزارش ہے کہ خوب محنت کر کے پڑھیں. جو آپ نے نورانی قاعدے میں قوانین پڑھے ہیں، قاعدے پڑھے ہیں، اس کا اجرا کیا ہے، اب وہ قرآن مجید میں پارے میں جو ہے محنت کر کے پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اگر آپ نے اما پارہ محنت کر کے پڑھ لیا اور اس میں اچھی طرح قواعد کا اجرا بھی کر دیا، قواعد جو آپ نے پڑھے تھے اس کے مطابق اس کو پڑھنا سیکھ لیا، تو پورا قرآن مجید کا پڑھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. تو طلباء سے، طالبات سے گزارش ہے کہ نورانی قاعدہ ختم کرنے کے بعد جلد از جلد
اما پارہ جو ہے ختم کریں۔ انشاءاللہ جب آپ کا اما پارہ شروع ختم ہو جائے گا تو پھر قرآن مجید کا پڑھنا آسان ہو جائے اور آپ جو ہے فر آسانی سے تیزی کے ساتھ قرآن مجید کو جو ہے اچھی طرح پڑھنا سیکھ جائیں۔ صرف جو ہے اتنا ہی نہیں ہے، یہ تو جو ہے نورانی قاعدہ اور اما پارہ اور ناظرہ قرآن کے حد تک جو ہے تعلیم ہماری محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید حفظ بھی کریں۔ انشاءاللہ ایک منظر وہ بھی ہم دیکھیں گے اس مدرسے میں، ماشاءاللہ قابل اساتذہ کرام ہیں، آپ کے امام صاحب ہیں، مولانا ضیاء الحق صاحب ہیں، اور مولانا ہمارے کیا ہیں جی عمر صاحب ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے عمر صاحب بھی ہمارے پرانے جو ہیں مصلی اور پرانے ہمارے جو ہے معاون مدرسے کے روضۃ البنات کے ان کے جو ہے فرزند ارجمند بھی ہیں، اور مولانا ضیاء الحق صاحب بھی ہمارے شاگرد ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب مولانا کا کیا پرانا ہوا سید نصر اللہ صاحب، یہ بھی ایک قابل اساتذہ ہیں۔ ماشاءاللہ انہوں نے مختصر سے عرصے میں ان بچوں کو تیار کیا ہے، اور ایک بڑی خوشی کا منظر یہ ہے کہ ماشاءاللہ اس محلے کے کثیر طلباء اور طالبات جو ہیں اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اس محلے کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، اور ان بچوں کو جلد از جلد حافظ قرآن اور عالم دین بنائے۔ جی بچے جیسے ان کی تربیت کی جاتی ہے ویسے ہی بنتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے ہر بچہ فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر اسلام پر چلنا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ کی تربیت کیا کرتی ہے، ان کو یہودی بناتی ہے، نصرانی بناتی ہے، مجوسی بناتی ہے، مشرک بناتی ہے۔ ماں باپ اگر محنت کر کے بچے کو شروع ہی سے میرے عزیز و بزرگوں تربیت ان کی کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید اور کارآمد ہوں گے، اور ان کی زندگی آگے بڑھنے کے بعد انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے۔ بچے نیک ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ جو ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا جو ہے دروازہ بند ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد میں بھی ہمارے اعمال کا سلسلہ جاری رہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں حدیث پاک میں بتائی، الا من صدقۃ جاریہ، ایک ہے صدقہ جاریہ، مسجد بنا دیا، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدا دیا، بورویل کھدا دیا، سایہ دار درخت لگا دیا، کہ جب تک وہ صدقہ جاریہ جاری رہے گا اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد جو ہے بچوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے، تو یہ نیک عمل بچوں کے ماں باپ کے لیے جو ہے عمل کا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او علم ينتفع به، یا وہ علم ہے جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے جو ہے اب اساتذہ نے ان بچوں کو پڑھایا، یہ بچے پڑھ کے اور بچوں کو پڑھایا، انہوں نے پڑھایا، یہ سلسلہ جب تک قیامت تک جاری رہے گا اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے بچوں کو نیک بنانا۔ میرے عزیز و بزرگوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ اکرموا اولادکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کا اکرام کرو، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا عطیہ ہے۔ ان بچوں کا اکرام کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ، اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ تاکہ یہ بچے جو ہیں ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ بنے۔ میرے عزیز و بزرگوں، ابھی جو کتاب ہم نے پڑھی، بچوں سے سنا، یہ جو ہے بہت بڑا اللہ کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے جبریل کے واسطے سے جو ہے اس کلام کو نازل فرمایا۔ 23 سال کی مدت میں تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ پہلا 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا ہے، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ 2 مرتبہ قرآن نازل ہوا۔ ایک مرتبہ نازل ہوا لیلۃ القدر میں، پورے کا پورا قرآن، کہاں سے؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دنیا کے آسمان پر اللہ نے اس کو نازل کر دیا۔ پھر آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں پورا قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں روئے زمین پر کوئی صحیح کتاب نہیں ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت، قرآن سے بڑھ کر کوئی صحیح کتاب، اور قرآن سے بڑھ کر اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی جو ہے کتاب دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کا پڑھنا اور پڑھانا یہ جو ہے خوش نصیبوں کو ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہی جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا یہ مشغلہ، یہ سب سے بہتر کام۔ لوگ جو ہے اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اور بچے بھی جو ہیں مدرسے میں آتے ہیں تو معمولی سمجھتے ہیں، اساتذہ کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ کے اندر۔ ایک حدیث میں نے پڑھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمانوں کے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ جو ہے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب کرے، اور پھر ان بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جنہوں نے بچپن میں قرآن کو سیکھا اور بڑے ہو کر قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا۔ میرے عزیزوں بزرگوں، آج ہم اسے معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی دولت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، مالدار تھا، جوانی بھی تھی، مالدار بھی تھا۔ اس نے جو ہے نکاح کیا۔ اب نکاح ہونے کے بعد میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک مدت تک اس کی گھر میں جو ہے ولادت نہیں، اولاد نہیں، کوئی بچہ نہیں ہوا، بچی نہیں ہوئی۔ اسے بڑی تمنا تھی، بڑی جو ہے آرزو تھی کہ میرے گھر میں اولاد ہو۔ بڑی امیدوں کے بعد میں، ایک مدت کے بعد میں اس کی گھر والی امید سے ہوئی۔ میرے عزیز و بزرگوں، وقت پورا ہوا، جب ڈیلیوری کا وقت تھا، ولادت کا وقت تھا، تو وہ اس وقت موجود نہیں تھا۔ اسے خبر ملی کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی، بچی پیدا ہوئی۔ تو وہ خوشی میں پھولے نہیں سمایا، بہت خوش ہو گیا، اور خوشی میں اس نے قسم کھا لی۔ قسم یہ کھائی کہ اللہ کی قسم، جب میری یہ بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، تو میں اسے پوری دنیا کی دولت جہیز میں دوں۔ اس نے کیا کہا؟ پوری دنیا کی دولت جہیز میں دوں گا، جب اس کی شادی ہوگی تو میں اسے پوری دنیا کی دولت دوں گا۔ اب اس نے قسم کھائی، اللہ کے نام پر قسم کھائی۔ اب وہ خوشی میں ایسی قسم کھایا کہ اس کے پورا کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی، اس لیے کہ پوری دنیا کی دولت اس کے پاس کہاں ہے کہ وہ اس کی بیٹی کے جہیز میں دے دے۔ میرے عزیز و بزرگوں، جیسا فوق کلی علمی
فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے، ایسے ہی ہر مالدار کا ایک بڑا مالدار ہوتا ہے۔ پوری دنیا اس کے قبضے میں کہاں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دے؟ خوشی میں اس نے ایسی قسم کھائی کہ اس کے پورا کرنے کی طاقت اس کے پاس نہیں تھی۔ اس نے مفتیوں سے فتویٰ لیا کہ میری اس قسم کو پورا کرنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ تمام مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا کہ بھئی تم اپنی قسم کو پورا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم نے کیا کہا، بیٹی جوان ہوگی، شادی ہوگی تو اس کے جہیز میں پوری دنیا کی دولت دوں گا، اور تمہارے پاس پوری دنیا کی دولت تمہارے پاس ہے کہاں کہ تم اپنی بیٹی کے جہیز میں دے دو؟ تو لہذا یہ قسم جھوٹی ہے اور اس کا کفارہ دے دو، توڑ دو قسم کو، تمہارا قسم کے پورا کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ اس کے دل میں یہ جو ہے فکر پیدا ہوئی کہ ایک بیٹی بڑی مشکل سے پیدا ہوئی، میں نے اس کی خوشی میں ایسی قسم کھائی، جھوٹی قسم کہ میں اس کو پورا بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے دل میں تمنا تھی کہ میری یہ قسم پوری ہو۔ چلتے چلتے لکھا ہے کتاب میں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہو گیا، حضرت سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میں نے ایسی قسم کھا لی ہے اور میرے اس قسم کے پورا کرنے کا کوئی راستہ ہے کیا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے علم والے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے قسم کے پورا کرنے کا راستہ میرے پاس ہے، تم میرے کہنے پر عمل کرو گے تو تم اپنی قسم کو پوری کر لو۔ اب یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا جہیز میں دوں گا اور پوری دنیا کا مالک نہیں ہے، پھر بھی اپنی قسم میں سچا کیسے ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا؟ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے عزیز و بزرگوں اسے بتایا کہ یہاں سے جانے کے بعد تم اپنی بچی کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن سکھاؤ، اور جب اس کا نکاح ہو جائے، جہاں اور چیزیں آپ جہیز میں دیتے ہو دو، لیکن جب جاتے ہوئے بچی کے بغل میں قرآن بھی دے کے بھیجو، یا قرآن مجید اللہ کا کلام بھی بچی کے جہیز میں دے دو، اسے قرآن سکھاؤ اور پڑھنے کا اہتمام کرنے کے لیے قرآن اس کی بغل میں دے کر بھیج دو۔ اور حضرت نے قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم تم نے صرف اپنی بیٹی کے جہیز میں پوری دنیا ہی کی دولت نہیں دی بلکہ پوری دنیا کی دولت بھی دے دی، اور تم نے جو ہے آخرت کی دولت بھی اسے دے دی۔ میرے عزیز و بزرگوں، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ بچی کو قرآن مجید سکھا کر اس کے جہیز میں قرآن مجید کا دے دینا، یہ پوری دنیا کی دولت بھی دے دیا اور آخرت کی دولت بھی اسے دے دیا۔ تم اپنی قسم میں سچے ہو، پکے ہو کہ تم نے پوری دنیا کی دولت اس کے جہیز میں دے دی۔ میرے عزیزوں، بزرگوں، عزیز طالبات اور عزیز طلباء، محترم علماء کرام، ہمیں اس کی قدردانی نہیں ہے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر اللہ نے کتنا اجر رکھا ہے۔ اب یہ بچے انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں ناظرہ قرآن پڑھ کے ختم کر لیں گے، ماں باپ کو کیا ملے گا؟ ایک تو پڑھنے والے کو اجر ملے گا، ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں، 10 نیکیاں، اور میرے عزیز و بزرگوں پورا قرآن پڑھیں گے تو کتنی نیکیاں ملے گی؟ لیکن حدیث میں ہے کہ ماں باپ نے تھوڑی فکر کر کے بچے کو یا بچی کو ناظرہ قرآن سکھا دیا تو اللہ کی طرف سے انعام یہ ہے کہ ماں باپ کے اللہ تمام گناہوں کو معاف کر، پورے گناہ اس کے جو ہے معاف ہو جاتے۔ میرے عزیز و بزرگوں، اگر بچے کو تھوڑا اور محنت کر کے آپ نے حافظ قرآن بنا دیا تو حافظ قرآن کے بننے پر حافظ قرآن کو کیا ملے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ جل شانہ ایک جوڑا کپڑے حشر کے میدان میں پہنائیں گے سب کے سامنے کہ پوری دنیا مل کر اس کو خرید نہیں سکتی۔ وہ کتنے قیمتی کپڑے ہوں گے، وہ کیسے ہوں گے؟ ہیں قیمتی کپڑے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ٹوپی کی قیمت سمجھے، ایک عالم صاحب بتا رہے تھے کہ میری ٹوپی کی قیمت جو ہوتی ہے وہ 7,000 روپے، اور انہوں نے دوسرے ایک عالم کی طرف نشاندہی کی کہ میں کم قیمت کی پہنتا ہوں، اور ایک جو ہے مولانا جو ٹوپی پہنتے ہیں وہ افغانستان میں بنتی ہے
اس کی قیمت جو ہے 25,000 27,000 ہے۔ اب ٹوپی کی قیمت یہ ہے، اب وہ مالا فیشیا کھلا ہے نا یلنگا میں، تو وہاں ہمارے وہ اساتذہ گئے تھے دیکھنے کے لیے، تو ایک ایک چیز کی قیمت بھی اتنی ہے، جوتے کی قیمت ہم خرید ہی نہیں سکتے۔ 7,000 15,000 20,000 روپے دے کے کون جوتا خریدے گا میرے عزیز و بزرگوں؟ تو کپڑوں کی قیمت کیا ہوگی اندازہ کریں۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل اور اپنے انعام سے جو ہے نوازیں گے کہ حافظ قرآن کے ماں باپ کو 2 جوڑے کپڑے پہنائیں گے، پوری دنیا مل کر وہ 2 جوڑے کپڑے خرید نہیں سکتے، وہ کتنے قیمتی کپڑے ہوں گے۔ ایک تاج ماں باپ کو پہنائیں گے اللہ جل شانہ کہ اس کی موتیوں کی روشنی سورج سے زیادہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ سورج گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی، ہزاروں میل دور ہے تو اتنا پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے، نہیں نکلا تو پوری دنیا اندھیرا ہے، تو گھر میں آ جائے تو کتنی روشنی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان موتیوں کی روشنی اس سے زیادہ ہو۔ خود ماں باپ حیران ہوں گے، ہمارا کون سا نیک عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اتنا اعزاز دیا جا رہا ہے، تو کہا جائے گا کہ تم نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، اس کا یہ احسان۔ میرے عزیز و بزرگوں، 10 گھرانوں کی یا 10 افراد کی خاندان کے ایک حافظ قرآن خاندان کا جو ان 10 گھرانوں میں یا 10 افراد میں جو جہنم واجب ہو گئی تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو اللہ حافظ قرآن کی سفارش سے ان کو جنت میں داخل کر۔ یہ اعزاز اللہ جل شانہ نے جو ہے اس قرآن میں اللہ اپنے کلام میں رکھا ہے۔ اس لیے ایک تو بچے تو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی، اور اللہ اس مدرسے کو اور ترقی عطا فرمایا، اساتذہ کرام کو اس کا نعم البدل دونوں جہاں میں، اور ذمہ داروں کو اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے۔ لیکن میں بڑوں سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ بھی جو ہے اپنا فارغ وقت صبح میں یا شام میں، عشاء کے بعد میں یا فجر کے بعد میں، میرے عزیز و بزرگوں کوشش کریں کہ یہ قرآن جو ہے ہم بھی پڑھنے والے ہو جائیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات بھی محنت کریں گے، تھوڑا سا توجہ کریں گے تو آپ بھی تجوید کے ساتھ اچھی طرح قرآن مجید پڑھنے والے ہوں گے، اور بڑی بڑی صورتیں شروع میں حفظ ناظرہ کرنے کے بعد اللہ توفیق دے تو آپ حافظ قرآن بھی بن سکتے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ تو میں بڑوں سے بھی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ یہ صرف قرآن بچوں کے لیے نہیں ہے، تو بچے انشاءاللہ پڑھیں گے، بڑے ہو کر اس کی تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا پڑھا ہوا وہ جو ہے پتھر کی لکیر ہے۔ ہم بھی بچپن میں اپنے گاؤں میں ہم نے جو ہے اپنے استاد سے دعائیں حدیثیں وغیرہ یاد کی تھی، آج بھی ماشاءاللہ وہ چیزیں ازبر ہیں۔ تو بچپن کا پڑھا ہوا جو ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، پتھر پر لکھا ہوا ہے، تو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کی تعلیم بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ میں بڑوں سے بھی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ آپ حضرات بھی اللہ کے اس کلام کو، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کیا میرا کلام تیرے دوست کے خط سے بھی گیا گزرا ہے کہ تجھے پڑھنے نہیں آتا تو لے جا کر پڑھاتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے، ایک ایک حرف کو سنتا ہے، کیا میرا کلام تیرے دوست کے خط سے بھی گیا گزرا ہے؟ اس لیے جو ہے میرے عزیز و بزرگوں ہمیں جو ہے بڑے بھی خود جو ہے اس کا اہتمام کریں، اور جو بالغ مستورات ہیں ان کو بھی اللہ کا کلام سکھائیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ قرآن مجید کی دولت یہ صرف دنیا ہی کی دولت نہیں ہے، آخرت کی دولت بھی ہے۔ اور میں اپنا تجربہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ علم ایسا ہے کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایک علم دیا تھا خواب کی تعبیروں، آخر میں کیا ہوا، انہوں نے جو خواب میں دیکھا تھا 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کی تعبیر مکمل ہوئی، حضرت جو ہے مصر کے بادشاہ بنے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اہلیہ اور آپ کے بچے پورے جو ہے سجدہ تعظیمی بجا لائے، انہوں نے بھی
اس کا جو ہے ادب کیا، احترام کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ علم بہت بڑا ہے۔ میری زندگی کا تجربہ، میں جب طالب علم میں سبیل الرشاد میں پڑھ رہا تھا، میں اپنے گاؤں میں ہماری مسجد وار جماعت بیٹھی ہوئی تھی، میں جو ہے جا رہا تھا، طالب علم تھا، علم حاصل کرنے کا زمانہ تھا، تو ہمارے والد صاحب نے مسجد وار جماعت کے سامنے بلا دیا مجھے، ریاض ادھر آ۔ جیسا عام طور سے باپ جو ہے اپنے بچے کو بلاتا ہے، اس میں کوئی جو ہے بے ادبی کیا بھی نہیں ہے، باپ ہی اسے ہر طرح بولنے کا حق ہے۔ لیکن ہماری مسجد وار جماعت کے ساتھیوں نے پکڑ لیا ہمارے والد صاحب کو، اور انہوں نے جو ہے مسجد وار جماعت کے ساتھی پورے ماموں ماموں کہتے تھے، کہا کہ ماموں جعفر، ہمارے والد صاحب کا نام تھا جعفر ماموں، جو ہے یہ بچے تمہارے گھر میں، لیکن مسجد میں ہمارے مولانا، میں خطبہ بھی دیتا تھا اس زمانے میں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے مولانا، تو ہمارے مولانا کو تمہیں پوری مجلس میں آرے کر کو کیسا پکارا؟ یہ ادب بتا رہا ہوں، یہ علم ویسا ہے کہ اس علم کی قدردانی حریت کرتے ہیں۔ تو ہمارے والد صاحب کو مسجد وار جماعت کے لوگوں نے اس طرح ان کو متاثر کیا کہ پوری زندگی ہمارے والد صاحب جب تک زندہ رہے کبھی مجھے پھر اس کے بعد آرے نہیں بولے، آرے کر کے نہیں، کیا مولوی صاحب کھانے کا مولوی صاحب، بچے کیسے ہی مولوی صاحب، بیوی کیسے ہی مولوی صاحب، کب آ رہی مولوی صاحب گاؤں کو بنگلور سے شاہ ولی اللہ مدرسہ، تو مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب۔ اب ظاہر بات ہے کہ مرد کو جو بات پیش آتی ہے وہ بیوی کو بھی بولتا ہے، تو ہمارے والد صاحب نے شاید ہماری والدہ کو بھی یہ قصہ سنایا ہوگا۔ دیکھو ایک زمانے میں ایک بچہ تھا، کھیل کود میں لگا ہوا تھا، ہم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی، تو مدرسے میں بھیجنے کے بعد میں انہیں جو ہے اتنا جو ہے لوگوں کو متاثر ہوا کہ میں آرے کر کے بولنے کی گنجائش مجھے نہیں ملی۔ ہماری والدہ محترمہ بھی مرحومہ، اللہ دونوں کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ماں باپ کی ہم قدر نہیں کرتے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو ہماری والدہ جب تک زندہ رہی اس وقت مجھے کبھی بھی آگے کر کے نہیں پکارا۔ میرے عزیز و بزرگوں، یہ کہ مولوی صاحب کیسے ہیں مولوی صاحب، کھانے کا مولوی صاحب، بیوی کیسے ہیں مولوی صاحب، بچے کیسے ہیں مولوی صاحب۔ ارے ماں کو پورا حق ہے، باپ کو پورا حق ہے، وہ جیسا چاہے پکار سکتا ہے، لیکن میرے عزیز و بزرگوں یہ علم کی قدر ہے۔ علم یہ اتنا بڑا علم ہے، قرآن کا علم، حافظ قرآن ہو گیا، عالم دین یہ بچہ ہو گیا، یہ بچیاں جو ہی معلمات بن گئیں، دین کی جو ہے داعیہ بن گئی، دین کی خدمت کرنے والی بن گئی، تو ماشاءاللہ ان کا رتبہ، ان کا مقام جو ہے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس جو ہے ادارے کو، اس مدرسے کو آپ غنیمت سمجھیں۔ بڑی خوشی ہوئی جب انہوں نے دعوت دینے کے لیے ہمارے یہاں مدرسہ تشریف لائے تھے اساتذہ اکرام، تو اساتذہ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ مستند اساتذہ ہیں اور بہترین پڑھانے والے، خاندانی اعتبار سے بھی ماشاءاللہ یہ علماء کرام کے خاندان کے ہیں، اور یہ بڑی خوشی ہوئی۔ تو عزیز طلبہ اور طالبات سے بھی گزارش ہے، پابندی سے اہتمام سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ ذری محنت کر لیں گے تو ادھر اسکول کی تعلیم بھی ہوگی آپ کی، یہاں انجینئر بھی بنیں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، پروفیسر بھی بنیں گے، لیکن یہاں یہ وقت تھوڑا سا آپ دے دیں گے تو انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنیں گے، قاری قرآن بھی بنیں گے، انشاءاللہ عالم دین اور مفتی بھی بنیں گے۔ اس کا تجربہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کیونکہ ایک سفر ہمارا ہوا تھا زامبیا، یہ سنٹرل افریقہ ہے، افریقہ کے 55 ممالک تقریباً ہیں، ان ممالک میں ایک ملک ہے زامبیا۔ زامبیا سنٹرل افریقہ ہے، وسط افریقہ، بیچ افریقہ میں ہے، زمبابوے کے بازو ہے۔ ہماری جماعت گئی تھی وہاں پر، اور لوساکا وہاں کا کیپٹل سٹی ہے، اور ہم نے میرے عزیز و بزرگوں وہاں رہ کر وہاں کا ماحول ہم نے دیکھا۔ وہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ایشیائی بھائی، ایشیائی بھائی سے مراد گجراتی بھائی، گجرات کے رہنے والے، وہاں جا کر انہوں نے اپنی زندگی بسا لی، زندگی وہاں بنا لی، تو وہ ہر اعتبار سے اچھے ہیں،
خوبصورت بھی ہیں ماشاءاللہ، کاروبار بھی ان کے ہاتھ میں ہے، مالدار بھی ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، اور ہر ایک کے گھر میں سواری، ہر ایک کا گھر جو ہے 1-1 ایکڑ 2-2 ایکڑ میں گھر ہے۔ یہ صرف چھوٹے شہروں میں نہیں ہے، بڑے بڑے سائڈ ہیں، کاروبار ان کا ہے، ان کی عورتیں بھی خوبصورت ہیں، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں۔ تو 2 جگہ 2 مسجدوں میں ہمارا قیام رہا، ایک جمعہ مسجد میں جو برما روڈ کر کے وہاں مشہور تھا وہاں تھی، اور ایک مسجد نور میں، وہاں 15 20 جو ہے گجرات کے بڑے بڑے علماء کرام کو انہوں نے اچھی تنخواہ دے کر اپنے بچوں کے لیے پڑھانے کے لیے رکھا ہے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے بھی، ذمہ داروں سے بھی، کہ اساتذہ کرام کو ذرا اچھی تنخواہ دیں، ان کو ان کی سہولتیں دیکھیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے خزانے میں کیا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ان کی ضرورتیں کیا ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ان کی ضرورتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہمارے بچوں کا خیال کریں گے، ہماری مسجد کا اور ہماری جو ہے مسائل کا، ہمارے جو ہے کاموں کا ہمارے نگرانی کریں گے۔ تو اساتذہ اکرام کو اچھی تنخواہ دے کر رکھنا، ان کو فارغ بنانا تاکہ وہ مکمل جو ہے ذہنی پریشانی سے دور رہیں، گھریلو پریشانی سے دور رہیں، اور وہ بچوں کو اچھی تعلیم دیں۔ تو 20 15 اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی ہماری۔ وہاں کیا ہے، 2 بجے پورے اسکولوں کو چھٹی ہو جائے، 4 بجے پورے دکان بند ہو جائے، پورا مارکیٹ بند، لوٹ مار زیادہ ہے، غربت زیادہ ہے۔ لیکن اللہ نے ایشیائی بھائیوں کو، افریقی بھائیوں کے، وہاں جو مقیم لوگ ہیں وہ افریقن بھائی ہیں، کالے لوگ، صورت شکل کے اعتبار سے بھی اتنے اچھے نہیں، اور غربت زیادہ ہے ان کے پاس۔ لیکن یہ جو ہے ہمارے گجراتی بھائی جو ہیں، وہاں کی 49 زبان بھی ان کو سکھانی، انگلش بھی ان کو پڑھانی۔ 2 بجے ہوتے ہی ظہر کی نماز پڑھ کے کھانے سے فارغ ہو کر شام تک ان بچوں کو ماشاءاللہ میرے عزیز و بزرگوں بہترین جو ہے ان کو قرآن کی حدیث کی تعلیم ہے۔ تو ہمارے بچے اگر اس طرح کی محنت، ابھی شیموگا میں کل ہی اتوار کے دن جو ہے بڑا وہاں جلسہ ہوا تھا، تقریباً 35 جو ہے طلبہ حافظ قرآن بنے، آنے جانے کا مدرسہ ہے۔ مفتی شامیر وہاں مسیح العلوم مدرسے کے فارغ ہیں، اور وہاں کے جماعت کے بڑے ذمہ دار ہیں حافظ رحمت اللہ صاحب، ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ابھی جو ہے جلسہ ہوا، پورا جو ہے شیموگا عموماً پڑھا تھا، پورا شہر اور اطراف و اکناف کے ہمارے ایک استاد وہاں گئے تھے، حافظ صاحب، وہ ان کے استاد ہیں، میرے شاگرد ہیں، وہ ان کے استاد ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ بچے صبح سے لے کر شام تک پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہترین۔ ابھی کم مدت میں 35 حفاظ، 35 حافظوں کا بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہاں پر بھی ذرا محنت ہوگی۔ اب یہ بچے ہیں ناظرہ قرآن، جلدی چھوٹے چھوٹے ہی، جب ناظرہ قرآن مکمل ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم حفظ بھی شروع کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اور لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کی حافظوں کی ضرورت ہے۔ حافظ قرآن لڑکیاں ہیں بہت تھوڑے بنگلور میں، یو پی اور دوسرے علاقوں میں اور باہر کے علاقوں میں بہت زیادہ۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محدث تھے، ان کی پوری بچیاں حافظ قرآن تھیں، ان کی بیوی حافظ قرآن، حضرت شیخ کے گھرانے کی عورتیں حافظ قرآن، کہتے ہیں روزانہ کام و کاج کرتے کرتے 15-20 پارے کی تلاوت کر لیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، ہمارے ہاں بچیوں کو میں نے ایک بہو تلاش کی تھی، ایک بہو مجھے ایسی ہونی چاہیے کہ حافظ قرآن ہو۔ روضۃ البنات کے لیے ایک حافظ قرآن ڈھونڈ ڈھونڈ کے میں بھی بیزار ہو گیا، لیکن کوئی حافظ قرآن لڑکی نہیں مل سکی مجھے، سمجھے۔ مجبوراً جو ہے کچھ پارے حفظ کی تھی، اور وہ جامعۃ الصالحات میسور میں جو ہے پڑھی تھی۔ 4 بھاؤں ہیں میرے، 4 بھی جو ہے ماشاءاللہ عالم دین ہی، معلمات ہیں۔ تو حافظ قرآن کی لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ لڑکیاں جو ہیں اور ذرا محنت کریں گی تو انشاءاللہ حافظ قرآن بھی بنے گی۔ تو انشاءاللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یہ مسجد اور مدرسہ قائم ہے، مکتب قائم ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ اثرات ہماری ان بچیوں پر بھی پڑیں گے۔ یہ بچیاں انشاءاللہ ناظرہ قرآن ختم کرنے کے بعد حافظ قرآن بھی بنیں گی اور عالم دین بھی بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائے۔
ان بچوں کے بسم اللہ خوانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جلد از جلد ان کو ناظرہ قرآن مکمل ہونے کے بعد حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین ان کو بننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں اہل محلہ کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی، اور خاص کر اساتذہ کرام کو اللہ بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے محنت کر کے یہاں تک جو ہے بچوں کو اس اسٹیج پر جو ہے لانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے اور زیادہ انشاءاللہ ان کی تعلیم کا اہتمام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس موقع پر انہوں نے مجھے یاد فرمایا۔ میں کوئی ایسا جو ہے بڑا عالم نہیں ہوں کہ مجھے جو ہے اسٹیج پر بلایا جائے، میں ایک معمولی جو ہے عالم دین ہوں، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بڑا اعزاز دیا۔ مجھے خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ایسی مبارک مجلس میں جو ہے مجھے بھی شرکت کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ بہرحال آئندہ جب کوشش ہوگی، جب یہ بچے ناظرہ قرآن ختم کر کے حافظ بننے کی کوشش کریں گے، بسم اللہ خوانی ہوگی، تو اس وقت تمام مذکورات کو پورے محلے کے ساتھیوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء۔ میں اپنی جانب سے، مسجد کے ذمہ داروں کی جانب سے، اساتذہ کی جانب سے حضرت محترم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری حافظ دعوت پر یہاں پر تشریف آوری فرمائی اور بڑے قیمتی نصائح سے ہم تمام کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حضرت والا کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں کہ ماشاءاللہ حضرت والا کی بے شمار خدمات شہر بنگلور میں ہو رہی ہیں۔ ایک مدرسہ ہے، مدرسہ جامعہ ندوۃ الابرار، تقریباً 18 سالوں سے مدرسہ چل رہا ہے، جس کا اہتمام حضرت کی نگرانی میں چل رہا ہے، جس مدرسے میں حضرت محتمیم صاحب ہیں۔ اور ایک مدرسہ روضۃ البنات، جیسا کہ ابھی حضرت نے تذکرہ فرمایا، وہ تقریباً 20 سال سے چل رہا ہے، جس میں ماشاءاللہ 100 طالبات زیر تعلیم ہیں۔ اور بیلہنڈی کے پاس الحمدللہ مدرسے کی خاص زمین خریدی گئی اور تعمیری کام بھی مدرسے کا چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اگر ہو سکے تو مدرسے کے تعمیری کام میں اپنے دامے دیرمے سخن جو بھی ہو سکتا ہے آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ بڑی بہترین خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ آپ حضرات تو حالات سے ناواقف تو نہیں ہیں، جیسے کہ آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت کی محنت ماشاءاللہ دونوں پر ہو رہی ہے۔ نوجوان بچوں کو حافظ اور عالم دین بنا رہے ہیں، اور نوجوان بچیوں کو قرآن کی تعلیم سے، دینی تعلیمات سے آپ آراستہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی ان تمام خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے، اللہ تعالیٰ پوری امت کو حضرت کے فیض سے استفادہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس کے بعد جو طلبہ ہمارے قرآن مجید شروع کرنے والے، یعنی پارہ عام مکمل ہو گیا، میں ان طلباء سے کا نام لوں گا۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ ان طلباء کو اپنے دست مبارک سے قرآن پاک عطا فرمائیں۔ محمد ایان احمد، محمد حفیظ، محمد معاذ، محمد ایان، یہ طلباء آئیں یہاں سے ڈیل سٹا ڈالو، پیچھے سامنے لے لیں۔ محمد سمیر، محمد انیس الرحمن، محمد تنظیم، انشاءاللہ ایسا چلے جا حفیظ سمجھ محمد مصطفیٰ امین، محمد یوسف، محمد عبد الرحمن ضیاء، عبد الحسیب، نورین فاطمہ، زینب فاطمہ، سمرا بانو، ممتاز بیگم، عرشیہ تحسین۔
غوث بیگ، اور ایک بچی بھی ثنا فلک بھی ہے ہیں. آپ کا قرآن حضرت سے دعائیں لے کر چلے جاؤ، ان کا قرآن ان کے پاس ہی ہے. انگلش قرآن ہے کہیں بچے قرآن لگا. یہ 18 بچے اور بچیاں ہیں جو ہم مکمل کر کر انشاءاللہ قرآن مجید شروع کریں گے. تمام کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ حضرت والا نے دعائیں فرمائیں، تمام کو آج امت کو بننے کی اور سنورنے کی ضرورت ہے. آج حالات اتنے دردناک اور ہیبت ناک ہیں، ہم ان کو اپنی بچپنے میں یا آپ حضرات اپنی جوانی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارا ملک اور یہ دنیا ان حالات تک پہنچ سکتی ہے، اور اس سے بھی بد سے بدتر حالات ہونے کے امکانات ہیں. بس یہ ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، دین شریعہ ہے کہ جس کی آڑ میں ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو خوب محنت سے پڑھوائیں. جو حضرت والا نے نصیحتیں ہم سے کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. میں آپ حضرات کے گوشے گزار ایک اور بات کر دوں. حضرت والا سے میں نے عرض بھی کیا تھا کہ ہمارے درمیان ایک خصوصی مجمع بھی ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً 12-15 وہ بچے ہمارے آئے ہیں جو 3 سال 4 سال 5 سال پہلے قرآن مجید مکمل کر لیے تھے. کئی سیر والدین کی خواہش تھی، لیکن یہ اسکول اور کالجوں کے چکر میں ان بچوں نے قرآن پاک کو حفظ نہیں کیا. امید ہے، حالانکہ ایک والد صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اب بھی امید ہے کہ میرے بچے حافظ بنیں گے. ہمارے اقبال بھائی ہیں، ان کے بچے اسماعیل اور عمر ہیں. ان کے والد صاحب نے خواہش ظاہر کی مجھے اب بھی امید ہے کہ میرے بچے حافظ قرآن بنیں گے، آپ تھوڑی کوشش کریں. میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہماری کوشش تو پوری ہے، تھالی تو ایک ہاتھ سے نہیں بستی، دونوں ہاتھ درکار ہوتے ہیں. انشاءاللہ آج کی اس مجلس کے بعد سے امید ہے کہ آپ حضرات تعاون فرمائیں گے، اپنا وقت نکالیں گے اور حضرت والا سے دعائیں لے کر قرآن پاک کی حفظ کا اہتمام کریں گے. یہ مجلس جب ختم ہو جائے گی تو کچھ خصوصی نصیحتیں حضرت والا ان سے فرمائیں گے، ان نوجوان بچوں سے جو حالات حاضرہ پر ہیں. تو میں اس مجلس کا اختتام حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مستجاب دعاؤں سے فرمائیں. پھر اس سے پہلے میں آپ آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر اس مجلس میں یہاں پر آپ تشریف لائیں. اور میں ہمارے مسجد کے علی جناب محمد نیاز صاحب اور افضل بھائی سے گزارش کرتا ہوں، اور حافظ صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں، حافظ انعام الرحمان صاحب سے بھی، کہ حضرت والا کی آپ شال پوشی فرمائیں. اور جو ہمارے مہمان بھی ہمارے حافظ صاحب اور مولانا مطہر صاحب جو ابھی قریب 2-3 دن پہلے عمرے کے سفر سے بھی واپس آئے تھے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا قیمتی وقت دے کر بیٹھے. اللہ تعالیٰ آپ تمام کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائیں. میں حضرت والا سے گزارش ہے کہ اس مجلس کا اختتام دعاؤں سے فرمائیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما. باقی زندگی ذرا حکمت پر گزارنے کی توفیق عطا فرما. پچھلی زندگی پر ندامت توبہ نصیب فرما. مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کا فکر نصیب فرما. آخرت کی بہترین تیاری کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جیسا انہوں نے بچپن میں پالا پوسا ہماری تربیت کی، تو بھی اپنے شان ان کو جزائے خیر عطا فرما، جن کے والدین باحیات ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی عمروں میں برکت نصیب فرما، جو اساتذہ ہم سے پہلے چلے گئے سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو اعلیٰ علم میں جگہ نصیب فرما، ہمارے تمام مرحومین رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، غیر ایمان والوں کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما، اگر وہ ایمان میں داخل ہو جائیں گے آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی، کروڑوں انسان ابدی جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہدایت کو عام فرما، ہر گھر میں ہر فرد میں 100% دین کو داخل فرما، ذریعے کے طور پر ہم سب کو قبول فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، بسم اللہ خانی کو قبول فرما، جو عامہ پارا ختم شروع کیے ہیں یا اللہ جلد از جلد ان کو قرآن لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن مجید جو ہے شروع کیے ہیں اللہ ان کو بھی جلد از جلد حافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، قاری خوشرحان بنا، ہمارے بچوں کو حافظ عالم قاری مفتی داعی بنا کر تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے باری تعالیٰ اس فاطمہ مسجد فاطمہ مدرسے کو دن دنی رات چوگنی ترقیات سے منعمل فرما، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، جن اور انس کی شرارتوں سے، نظر بس سے، اس ادارے کی مسجد کی، اس کے ذمہ داروں کی، اساتذہ کی، طلبہ اور طالبات کی پوری حفاظت فرما۔ اس محلے کو اے اللہ جنت کا باغ بنا دے، جہنم کا گڑھا ہونے سے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان بچوں کی جلد از جلد جو ہے دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے بھی ترقیات عطا فرما، ہر طرح کی نصرت ان کی طرف متوجہ فرما، ہر شر سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اساتذہ کرام کو بھی اس کا نعمت بدل دونوں جہاں میں عطا فرما، ان کے گھروں میں ان کے اللہ بھی بچوں میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جتنے بھی مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں، مراکز تبلیغ ہیں، اے اللہ سب کی پوری حفاظت فرما، مساجد کی اور اے اللہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، جہاں جہاں ایمان والے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو خیر میں پڑے ہوئے ہیں خیر سے آزاد فرما۔ اے اللہ جو بے نکاحی لڑکیاں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں نیک جوڑے نصیب فرما، جوڑے جہیز کی لعنت کو ختم فرما، خاص کر آج کی اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا محض اپنے فضل و کرم سے نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله۔